تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ تھے. ابھی بھی تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں ہے؟ میرا صرف یہ سوال ہے جی. یعنی یہ بھی تو پاکستان کے اندر ایک حملہ کیا گیا نا جی, اور الزام بھی پاکستان کے اوپر ہی. مطلب میں گولی بھی اپنے آپ کو مار رہا ہوں اور الزام بھی, حالانکہ گولی کہیں اور سے آ رہی ہے. اور میرے خیال ہے تھوڑی سی اقلیت کو آپ الگ کر دیں گے کہ وہ اقلیت کے جن کی پاکستان میں جڑے نہیں ہیں, جو ڈیل کے ذریعے سے آئے ہیں, جن کے مالی مفادات ہیں, جنہوں نے باہر سے ہی اقتدار لیا ہے, باہر سے ہی اقتدار کے وہ جواب دے ہیں, اس ایک اقلیت کو چھوڑ دیں تو پورے ملک کے اندر ایک ہی طرح کی سوچ ہے. اور یہ بہت اچھی اور خوشگوار علامت ہے کہ لوگ, اور ایک تھوڑا سا وہ دانشور طبقہ, ان کو اگر آپ ایک طرف کر دیں تو پاکستان کا ہر شہری اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ بھارت جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا, جب تک بھارت کے ہمیں تسلیم نہیں کرتا, بھارت کے ساتھ. جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں, دیکھیں دو چیزیں آ جاتی ہیں. عام امریکن معصوم ہے, اس کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں. اس کو بس یہی کہ جب ویکینڈ پہ میں نے کیا کرنا ہے, بچوں کو کدھر لے کے جانا ہے, کھانا پینا کدھر سے کھانا ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا تو مسئلے ہو گئے. اس کو نہیں پتا پاکستان ہے بھی کدھر, بس یہ پتا ہے کہ افغانستان ٹائپ ایک ملک ہے, اس کا ہماری جنگ لگی, ویسے لوگ یہ بھی ہیں. ان کو لٹرلی نہیں پتا. آپ جا کے ملتے ہو کہتے ہو اچھا آپ لوگ تو یار ٹائی پتلون بھی پہنتے ہو. اگنورنٹ ہے. 50% سے زیادہ لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے امریکہ میں. لیکن جو ان کی امریکن تھنک ٹینک ہے, اور تھنک ٹینک کے بعد جو بھی جس پپٹ کو لاتے ہیں صدر کے طور پر سامنے, اور اس سے جو کام کراتے ہیں, ہاتھ اس کے بندے ہوتے ہیں, وہ موو کر رہا ہوتا ہے, اور ان کا ایک پورا گلوبل ایجنڈا ہے. چاہے وہ کسی بھی صدر کی صورت میں ہو, ایجنڈے کو فالو کیا جاتا ہے, لیفٹ رائٹ نہیں جانے دیا جاتا. سملرلی جب ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی, تو انڈیا کا بھی بڑا ڈیموکریسی اچھی ہے, بڑی ہے, جو بھی ہے وہ بھی ایک بڑا ایک پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں, چاہے حکومت کسی کی بھی ہو. ہم کہتے ہیں جو ان کے مسلمان صدر بن کے, تو وہ ایٹم بم اس نے جو بنایا وہ مسلمان تھا, لیکن بنایا پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. میرا کوشچن آپ سے ہے کہ حکومتی سطح پہ تو چلو مسئلے مسائل ہیں, ہمیشہ سے کبھی جنگیں ہوئی, یہ ہوئی, وہ ہوئی. عوامی سطح پر کیا لوگ, میجورٹی پاکستانی لوگ بھارت کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے؟ اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ میجورٹی جو لوگ ہے, جو عوام ہے بھارت کی, وہ بھی پاکستان سے جنگ نہیں چاہتی. ہمارے مسئلے مختلف قسم کے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دو حکومتوں کا ذہنی ٹکراؤ ہے رادر دین عوام کی خواہشات؟ نہیں, حکومتوں کا نہیں معاملہ تو یہاں بھارت کا ہے. یعنی یہ پاکستان کی طرف سے کوئی بھی حکومت آئی ہے جن سے ہمیں شکایتیں بھی ہیں, جس میں انہوں نے مسئلہ کشمیر کے 12 حل بھی کہے ہیں, 4 فارمولے بھی کہے ہیں, جناب فارمولے کی بھی بات کی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف کشمیر کی بھی بات کی ہے. لیکن مجموعی طور پر پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ بھارت کے ساتھ اس انداز کی نہیں ہے کہ جی ہمارے درمیان تو ایک اور ایشو اس کا ہے کشمیر کا, اس کے حل ہونے کے ساتھ ہم تو چیزیں مشروط کرتے ہیں. وہاں تو باقاعدہ طور پر ایک پاکستان دشمنی پیدا کی جا رہی ہے, اور پاکستان کی طرف سے تو کوئی زیادتی نہیں ہوئی بھارت کے پر کہ اس دشمنی کو وہ وہاں پر پیدا کرے. اور اسی طرح سے وہاں پر جو چیزیں اب ٹھیک ہو رہی تھی, یعنی بمبئی کے واقعات کے پیچھے ایک جو بڑا محرک تھا وہ یہی تھا کہ وہاں پر یہ چیزیں اس لیے کی گئی, یہ واقعات کروائے گئے بھارت کی طرف سے کہ وہاں پر کشمیر کے حق کے اندر ایک فضا پیدا ہو رہی تھی. ان کے دانشور طبقے, ان کے صحافی لکھ رہے تھے کہ مسئلہ کشمیر کو وہاں کے لوگوں کی مرضی کے مطابق حل کرنا چاہیے, اور کشمیر وہاں ایک سیاسی تحریک بن چکی تھی, عسکری تحریک سے بڑھ کر ایک سیاسی تحریک بنی ہوئی تھی. ایسے وقت پہ وہاں بمبئی میں کیے گئے, اور اسی کے ساتھ ہی لنک کیا ہے لاہور کے واقعات. تو یہ ایک ہے کہ ہم, یعنی بھارت کے لوگوں کے لیے ہماری طرف سے تو امن کا پیغام ہے, پاکستان کی طرف سے ان کے لیے کوئی ایسا پیغام نہیں ہے, پاکستان کے عوام کی طرف سے بھی, کہ ہم بھارت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یا بھارت کے, لیکن بھارت کو مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا. یہ بنیادی جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے کشمیر, اور یہ رویے بدلنے ہوں گے جو پاکستان دشمنی پر مبنی ان کے رویے ہیں, انہیں بدلنا ہوگا. ٹھیک, لاسٹ منٹ جیسا بس یہی سوال ہے جو آخری بات ہم کریں گے انڈینز کے معاملے میں, کہ انڈینز کو اپنا ایٹیٹیوڈ تبدیل کرنا پڑے گا پاکستان کی طرف. اگر وہ اپنا رویہ تبدیل کر کے آنریبل کو ایگزسٹنس, ایک عزت اور آبرو کے ساتھ ہمارے ہمسائے کے طور پہ نہیں رہ سکتے ہیں, جو کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ نہیں رہ سکتے ہیں, تب وہ تیار رہیں پھر ہمارے رسپانس کے لیے بھی. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کو ہم توڑ کر اسی سری لنکا کے سائز کا کر دیں جس سری لنکا کے اوپر یہ قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں. اگر ہم نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم ڈپلومیٹک نارم, اب آسام سے لیں, اب آپ خالستان میں چلے جائیں, آپ تامل میں چلے کوئی جائیں, پرابلم نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی پرابلم بہت چھوٹا سا ہے, ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ساؤتھ انڈیا کے جتنے لوگ ہیں, تاملز ہیں, ان کے جو شودر ہیں, دلت ہیں, عیسائی ہیں, مائنورٹیز ہیں, وہ تمام انڈین فیڈریشن سے تنگ ہیں. یہ صرف ایک برہمن راج ہے چھوٹا سا وہاں پہ جو ہندوتوا آئیڈیالوجی کو فالو کرتا ہے, جس سے ان کے اپنے لوگ بھی تنگ آئے پڑے ہیں. انڈیا کے آخر کیا وجہ ہے کہ 140 سیپریٹسٹ موومنٹس انڈیا میں چل رہی ہیں, ہمیں صرف تیلی لگانی ہے, باقی کام وہ خود کریں گے, لیکن ہم کر نہیں رہے ہیں.
اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم آنریبل کو ایگزسٹنس میں رہنا چاہتے ہیں. ان کو سبق سیکھنا We accept چاہیے. India, they should accept us too. If not, they should wait for our response then. بہت بہت شکریہ زید زمان, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فرید پراجا صاحب, آپ کا پروگرام. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کیا قصہ تھا, کیا نہیں, کچھ گفتگو کی, آپ تک بات گئی, سوچئے آپ اور سمجھیے آپ. اجازت دیجیے کل تک کے لیے, خدا حافظ.